رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم ایک نہایت ہی عظیم اور عبرت آموز شخصیت کا تذکرہ کریں گے جنہیں قرآن پاک میں احسن القصص یعنی سب سے خوبصورت قصہ قرار دیا گیا، اور وہ ہیں حضرت یوسف علیہ السلام۔ حضرت یوسف علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے تھے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پڑ پوتے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبوت عطا فرمائی اور عظیم مقام سے نوازا۔ آپ کا واقعہ سورۃ یوسف میں تفصیل سے بیان کیا گیا ہے، جو کہ مکمل ایک سورت پر مشتمل ہے اور یہ قرآن میں منفرد ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام بچپن سے نہایت ہی خوبصورت اور ذہین تھے۔ ایک دن آپ نے خواب دیکھا کہ سورج، چاند اور 11 ستارے سبحان اللہ انہیں سجدہ کر رہے ہیں۔ جب انہوں نے یہ خواب اپنے والد حضرت یعقوب علیہ السلام کو سنایا تو انہوں نے فرمایا کہ یہ ایک عظیم الشان ہے، لیکن بھائیوں سے اس خواب کا ذکر نہ کرنا۔ یوسف علیہ السلام کے بھائی حسد میں مبتلا ہو گئے اور انہوں نے سازش کے تحت آپ کو ایک کنویں میں پھینک دیا۔ وہاں سے ایک قافلے والوں نے آپ کو نکالا اور مصر کے بازار میں لے جا کر بیچ دیا۔ وہاں کے عزیز مصر نے انہیں خرید کر اپنے گھر میں رکھا۔ یوسف علیہ السلام جوان ہوئے تو نہایت ہی خوب رو اور پاکیزہ شخصیت کے مالک بنے۔ عزیز مصر کی بیوی جس کا نام زلیخا تھا، اس نے آپ کو برائی کی دعوت دی، لیکن آپ نے اللہ کا خوف رکھتے ہوئے اسے ٹھکرا دیا۔ سبحان اللہ۔ اس کے بعد آپ پر جھوٹا الزام لگا کر قید کر دیا گیا۔ قید خانے میں بھی حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے احسن اخلاق اور دعوت دین سے لوگوں کو متاثر کیا۔ وہاں آپ نے 2 قیدیوں کو خواب کی تعبیر بتائی اور پھر ایک وقت آیا کہ بادشاہ نے خواب دیکھا جس کی تعبیر صرف یوسف علیہ السلام نے دی۔ اس خواب کی تعبیر سے متاثر ہو کر بادشاہ نے آپ کو رہائی دلائی اور ملک کی معاشی ذمہ داری سونپ دی۔ یوسف علیہ السلام نے قحط کے زمانے میں بہترین انتظام کیا۔ اس دوران ان کے بھائی مصر آئے اور ایک لمبے عرصے کے بعد ان سے ملاقات حضرت یوسف علیہ السلام سے ہوئی، لیکن وہ انہیں پہچان نہ سکے۔ بالآخر جب یوسف علیہ السلام نے خود کو ظاہر کیا تو سب بھائی شرمندہ ہوئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے نہ صرف انہیں معاف کیا بلکہ اپنے والد یعقوب علیہ السلام اور خاندان کو مصر بلا لیا۔ صبر حضرت یوسف علیہ السلام نے کنواں، قید اور الزام سب پر صبر کیا۔ عفت و پاک دامنی، انہوں نے زلیخا کے فتنے سے بچ کر پاکیزگی کی مثال قائم کی۔ معافی اور حسن سلوک، جن بھائیوں نے آپ پر ظلم کیا آپ نے انہیں معاف کر کے عزت دی۔ اللہ پر توکل، ہر مشکل وقت میں اللہ کو یاد کیا اور اسی پر بھروسہ رکھا۔ آخر میں قرآن پاک ہمیں دعوت دیتا ہے کہ ہم یوسف علیہ السلام کے واقعہ سے سبق حاصل کریں اور زندگی میں تقویٰ اور معافی کو اپنائیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام اور زلیخا کی کہانی قرآن پاک میں سورہ یوسف میں بیان کی گئی۔ یہ واقعہ نہ صرف پاک دامنی اور تقوی کی عظیم مثال ہے بلکہ اللہ پر بھروسے اور آزمائش میں بھی صبر کا بہترین سبق دیتا ہے۔ یوسف اور زلیخا علیہ السلام کی کہانی کا خلاصہ، جب حضرت یوسف علیہ السلام کو مصر میں عزیز مصر نے خریدا تو اس نے کہا میں اسے اپنی عزت کے ساتھ رکھوں گا، شاید یہ ہمیں فائدہ دے یا ہم اسے اپنا بیٹا بنا لیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام عزیز مصر کے گھر پر پرورش پاتے رہے اور جوان ہونے پر نہایت ہی خوبرو اور باوقار شخصیت کے مالک بن گئے۔ اللہ نے آپ کو حکمت اور عظیم علم عطا فرمایا۔ زلیخا جو عزیز مصر کی بیوی تھی، حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن سلوک سے متاثر ہو گئی اور اس نے انہیں برائی کی دعوت دی اور کمرے کا دروازہ بند کر دیا، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام نے فوراً اللہ کا خوف کیا اور فرمایا معاذ اللہ، بے شک میرا رب یعنی میرے آقا مجھے عزت سے رکھتا، بے شک ظالم لوگ کامیاب نہیں ہوتے۔ حضرت یوسف علیہ السلام بھاگے تاکہ اس فتنے سے بچ سکیں، لیکن زلیخا نے پیچھے سے ان کی قمیض پکڑی اور جو پیچھے سے پھٹ گئی۔ دروازے پر عزیز مصر آ گیا۔ زلیخا نے جھوٹا الزام لگایا کہ یوسف نے اسے برائی کی دعوت دی، لیکن ایک گواہ نے کہا اگر اس کی قمیض آگے سے پھٹی ہوئی ہوتی تو عورت سچ کہہ رہی ہے اور یہ جھوٹا ہے، اور اگر قمیض پیچھے سے پھٹی ہوئی تو یہ سچا ہے اور عورت جھوٹی ہے۔ سورۃ یوسف۔
جب دیکھا گیا کہ قمیض پیچھے سے پھٹی ہے تو ثابت ہو گیا کہ حضرت یوسف علیہ السلام بے گناہ ہیں، لیکن عزت بچانے کے لیے اس معاملے کو چھپانے کا فیصلہ کیا۔ تمام شہر میں عورتوں میں یہ بات پھیل گئی تو زلیخا نے ان عورتوں کو دعوت دی، اور جب حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے سامنے بلایا تو وہ سب ان کے حسن سے متاثر ہو کر اپنے ہاتھ کاٹ بیٹھیں۔ زلیخا نے پھر بھی ان پر دباؤ ڈالا، لیکن حضرت یوسف نے اللہ سے دعا کی، اے میرے رب، مجھے قید اس چیز سے زیادہ پسند ہے جس کی طرف یہ مجھے بلا رہی ہیں، اور اگر تو نے اس فتنے کو مجھ سے نہ پھیرا تو میں ان کی طرف مائل ہو جاؤں گا اور جاہلوں میں ہو جاؤں گا۔ سورہ یوسف۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرمائی اور انہیں ان فتنے سے بچایا، لیکن اس کے بدلے میں وہ کئی سال قید میں چلے گئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے نفس کی خواہش پر اللہ کا تقوی اختیار کیا۔ زلیخا کی طرف سے شدید آزمائش کے باوجود آپ نے پاک دامنی کو ترجیح دی۔ اللہ نے آپ کو بلند مرتبہ عطا فرمایا کیونکہ آپ نے صبر، صداقت اور تقوی کا دامن نہ چھوڑا۔ بے شک، ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہو تو آپ میری ویڈیو کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ فی امان اللہ۔